اسی کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں کہ وہی ہمارا خداوند خدا ہے، وہ جو رب الفاظ ہے۔ ہم اپنے باپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں، اپنے ہر گناہ کا، اپنی غلطی کا، خطا کا، جو ہم چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں یا بڑی کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم اس کی معافی مانگتے ہیں کیونکہ وہ پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم سب پاک ہوں، ہر ایک گناہ سے توبہ کریں اور دوبارہ نہیں کرنے کا وعدہ کر کے اس کی پاک حضوری میں آتے ہیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو زبور 102 اور اس کی 1 یا 2 ورسز ہیں۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد تیرے حضور پہنچے، میری مصیبت کے دن مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنے کان میری طرف چھکا، جس دن میں فریاد کروں مجھے جلد جواب دے۔ آمین۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج ہم صرف اپنے خدا سے دعا مانگیں گے اور وہ التجائے جو اس نے کہا ہے مانگو تو میں تمہیں دوں گا، کیونکہ اس نے کان بنائے ہیں تو وہ سنتا ہے۔ اس نے ہی کہا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں ہی تیرا خداوند خدا ہوں، میں ہی تجھے بچاؤں گا۔ اے بادشاہ میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں اور تجھے پکارتی ہوں، اور جب تو نے کہا ہے جب تو مجھے پکارے گی تو میں تجھے جواب دوں گا، کیونکہ وہی میرا خدا ہے، وہی میرا تسلی کا سرچشمہ ہے، وہی مجھے اطمینان اور تسلی دیتا ہے۔ وہی فرماتا ہے میں تیرا خداوند تیرے ساتھ ہوں، جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہے، جو مجھے اپنی راہوں پہ لے چلتا ہے، جس میں مجھے چلنا ہے۔ میں نے صرف خدا کو پکارنا ہے۔ میں صبح اٹھتے ہی اس کے نام کو جلال دیتی ہوں، میں صبح اٹھ کر ہی اس کے نام کو پکارتی ہوں۔ جب میں دل سے اس کو پکارتی ہوں تو وہ میری آواز سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے اور مجھے تسلی اور شادمانی سے بھر دیتا ہے۔ ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطیع خداوند خدا ہے، کیونکہ وہ میرا بنانے والا اور سرفراز کرنے والا خدا ہے۔ میں ہر روز خدا کو مبارک کہوں گی اور عبدالآباد خدا کے نام کی ستائش کروں گی، کیونکہ وہی ستائش کے حمد کے لائق ہے۔ ہر بات میں شکر گزاری کروں گی کیونکہ وہ مسیح ہے، وہ میرا خدا ہے، وہ میری ہر تکلیف کو جانتا ہے، اور کوئی چیز، کوئی آفت میرے قریب نہیں آ سکتی، کوئی وبا میرے خیمے کے نزدیک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ وہ میرا خدا ہے، وہ میرا بچانے والا میرا باپ ہے، وہ مجھے چھڑاتا اور بچاتا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں تھکی ماندی جانوں کو آسودہ کروں گا اور ہر غمگین روح کو سیر کروں گا۔ اسی نے کہا جب تو مجھے پکارے گی تو میں تجھے جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں تجھ پر کھولوں گا۔ ہمیں صرف اس کے نزدیک آنا ہے۔ جب ہم اس کے نزدیک آ جاتے ہیں تو وہ ہم خاکسار کو سربلند کر دیتا ہے، وہ ہم خاکساروں پر بھی اپنا خیال کرتا ہے، وہ اپنی شفقت کو اور محبت کو اسی طرح ہم پر بنائے رکھتا ہے، کیونکہ خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کھول دے گا۔ ہمیں صرف اس کی حضوری میں آنا ہے، اس کے پاک ہاتھوں کی سائے تلے آ جانا ہے، اور جب ہم اس کے سائے تلے آئیں گے تو وہ اپنی شفقت اور محبت کو ہمیشہ ہم پر عیاں کرے گا، کیونکہ وہ مہربان خداوند خدا ہے، کیونکہ ہم اس کے منتظر ہیں، اور جو اس کے منتظر ہیں، جو اس کے طالب ہیں، وہ ہمیشہ تسلی پاتے ہیں، وہ ہمیشہ سیر کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے خدا سے مانگا ہے، وہ جو اس سے مانگتا ہے وہ اسے دیتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ اپنی جائیداد سمجھتا ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں۔ میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ وہ ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ دیکھ، ہمارا محافظ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند میرا محافظ ہے، خداوند میرے دائیں ہاتھ پر ہمارا صاحبان ہے، نہ آفتاب دن کو زر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے ہمیں محفوظ رکھے گا، خداوند ہماری جانوں کی حفاظت کرے گا، خداوند ہماری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ
میرے ساتھ رہے گا۔ خدا اپنے کلام اور مقدس نام کی خاطر ہم سب کو برکت بخشتا ہے، ہمیں سب کو سلامت رکھتا ہے۔ جو اس پر ایمان لائیں گے، اس سے مانگیں گے، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ آئیں آج اپنے سارے دکھ، ساری تکلیفیں اس کی حضوری میں رکھیں اور اس کلام کو، اس قدرت کو لے لیں جو دعا ہم نے آج خدا سے مانگی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ آج ہم نے جو التجائیں اس کے آگے رکھی ہیں، وہ ہماری آہوں کا جواب دیتا ہے، وہ ہماری ہر ایک دعا کا جواب دیتا ہے، کیونکہ وہ سنتا ہے۔ آئیں ہم اپنے سب مشکلیں اس کی حضوری میں رکھ دیں تاکہ ہم سب شفا پائیں، مکمل شفا یسوع کے نام سے۔ جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں یا کہیں بھی بیمار ہیں، آئیں ہم سب مل کر یسوع کے اس اختیار کو لیتی ہوں، اور اس اختیار سے جو خدا نے دیا ہے، اس اختیار سے میں ڈگری اینڈ ڈکلیئر کرتی ہوں ہر بیماری کو، ہر لعنت کو یسوع کے نام سے، جو گندی روح ہے یسوع کے نام سے جائے، کیونکہ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے کلام کو نازل کر کے شفا کو جاری کرتا ہے، جس طرح یرمیہ نبی نے کہا کہ خدا تو مجھے شفا دے گا تو میں شفا پاؤں گا۔ اس نے کہا تو مجھے زندہ رکھے گا تو میں زندہ رہوں گا، کہ وہ جانتا تھا، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہی شافی ہے، اور وہی شفا دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، اور زندگی شفا صرف اس کے پاس ہے۔ ہمیں اسی کی حضوری سے شفا کو لینا ہے۔ خداوند آج سب شفا پائے، خداوند آج سب کھڑے ہو کر آپ کے نام کو جلال دے۔ خداوند اپنے بچوں پر رحم کرے، کیونکہ ہم سب آپ کی میراث ہیں۔ خداوند جی سب کی حفاظت کرے، تمام گھروں میں خداوند جی کوئی کمی کمزوری نہ رہ جائے، تمام گھر، اور خداوند کو تمام گھروں میں خداوند جی آپ کی حضوری ہو۔ خداوند تمام گھروں میں خداوند جی آپ کے نام کو جلال ملتا رہے، ہر گھر کے خطے بھرے رہے باپ، کبھی کمی نہ ہو۔ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں کوئی کمی کمزوری نہیں رہتی باپ جی۔ آج خداوند جی ہر ایک کمی، ہر ایک کمزوری دور ہو جائے یسوع کے نام سے باپ جی۔ ہم نے آپ کے نام سے مانگا ہے، جو آسمان اور زمین کے نیچے کوئی نام نہیں بخشا گیا سوائے آپ کے نام سے۔ خداوند جی ہم نے اسی نام سے آپ سے مانگا ہے۔ خداوند سب کی حفاظت کرے۔ خداوند ہم سب زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو مانگتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ آپ کے وعدے ہیں ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو، ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہو۔ خداوند ہم سب کے لیے سلامتی کو مانگتے ہیں، خداوند سب کے لیے برکت کو مانگتے ہیں، سب کے لیے خداوند جی آپ کے بڑے فضل کو مانگتے ہیں، خداوند سب کے لیے آپ کا اطمینان اور تسلی کو مانگتے ہیں۔ خداوند سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے باپ جی۔ ہم نے یسوع نام سے آپ سے یہ سب کچھ مانگا اور پایا ہے، آمین، ہالےلویا، ہالےلویا۔ خداوند جی سب پر رحم کرے، اور ہر ایک بندہ گواہی کے ساتھ آئے، کہ کیونکہ ہمارا خداوند کی جو روح ہے وہ گواہی کی روح ہے۔ خداوند سب کو برکت دے اور سب کی حفاظت کرے یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین، ہالےلویا۔ گاڈ بلیس یو آل۔